بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان کیا ہے اور کس وجہ سے منایا جاتا ہے، اور عید قربان کی حقیقت کیا ہے؟ عید قربان وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی پروردگار عالم کی محبت میں دینے کی نیت کی۔ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم خداوند عالم کی محبت میں قربان کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی جناب اسماعیل کی گردن پر جناب ابراہیم چھری رکھتے ہیں تو جناب اسماعیل کہتے ہیں بابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، ہو سکتا ہے کہ اولاد کی محبت آپ کی خلوص میں مانع بنے، رکاوٹ بنے۔ جناب ابراہیم آنکھوں میں پٹی باندھتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی جناب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھتے ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک دمبا نازل ہوتا ہے، اور جناب اسماعیل کی گردن کی جگہ اس دمبے کی گردن کٹ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم عید قربان مناتے ہیں۔ ان کی قربانی کی یاد میں ہم عید قربان مناتے ہیں، جانوروں کی قربانی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو عید قربان سنت ہے یا واجب ہے؟ عید قربان کے دن قربانی کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عید قربان کو قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن جو شخص قدرت رکھتا ہے اس پر بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے۔ اور یہ قربانی کس تاریخ سے کس تاریخ تک کی جا سکتی ہے؟ تو قربانی 10ویں تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک کی جا سکتی ہے، اور حج میں 13ویں کو بھی لوگ کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی حیثیت نہیں، اتنی استطاعت نہیں، اور اگر اس کے پاس جانور کو ذبح کرنے کی قیمت نہیں ہے اور قربانی کا دن نزدیک پہنچ گیا ہے، تو کیا وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ ام المومنین نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عید قربان قریب ہے، میرے پاس قربانی کے جانور کی قیمت نہیں ہے، کیا میں قرض لے کر قربانی کر سکتی ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں، قرض لے کر قربانی کرو، یقیناً وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ قربانی کے لیے کس جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، کن کن جانوروں کی شرط ہے جنہیں قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو قربانی کے لیے اونٹ، گائے یا بھیڑ یا بکرا ہونا چاہیے۔ سنت ہے کہ اگر اونٹ یا گائے ہو تو مادہ، اور اگر بھیڑ یا بکری ہو تو نر ہو۔ بہتر ہے کہ ذی الحج کے پہلے ہی دیہے میں جانور کو خرید لیا جائے، لیکن اس جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے جو گھر میں پلا ہو، اور اونٹ 5 سال یا زیادہ کا ہو، اور گائے یا بکری دوسرے برس میں ہو، بلکہ اگر پورے 2 سال کی ہو جائیں تو بہتر ہے۔ بھیڑ 6 مہینے کی کافی ہے، اگر 7 مہینے کی ہو گئی ہے تو بہتر ہے، اور جانور کے اعضاء میں کسی قسم کا عیب یا نقص نہ ہو، اندھا اور کانا اور لنگڑا، یا سینگ ٹوٹا یا کان کٹا اور بہت دبلا نہ ہو، اور ضعیف، بوڑھا اور بیمار بھی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو جانور ہو خصی بھی نہ ہو، اور اگر بغیر خصی کا جانور ممکن نہ ہو تو خصی کرنا جائز ہے۔ اور سنت ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اگر نہ کر سکیں تو قصاب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، اور قربانی کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کو پڑھیں۔